الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي وَإِمَّا أَنْ أَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالُوا أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 108 سے لے کر آیت نمبر 116 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہنے لگے قوم فرعون کے رئیس یعنی فرعون قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ واقعی یہ شخص کیا ہے؟ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جب فرعون کے درباریوں نے لکڑی کے عصا کو مہیب اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور آپ کے ہاتھ کو آفتاب سے زیادہ چمکتا ہوا پایا تو وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ معجزہ ہے اور فطرت اور قوانین فطرت کے خالق کی قدرت کا نمونہ ہے۔ وہ بیچارے یہی کہہ سکے کہ عام جادوگر کی طرح یہ بھی ایک نظر فریبی ہے لیکن اس سے بہرحال بہتر ہے۔ اس سے کیا ہے؟ بہرحال بہتر ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہارے ملک سے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تمہیں چاہتا ہے کہ تمہارے ملک سے نکال دے تو مشورہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے محیر العقول کرتبوں سے لوگوں کو مرعوب کر کے انہیں اپنا عقیدت مند بنا لے گا، اور جب اسے قوت و اقتدار حاصل ہو گیا تو پھر ہماری حکومت کا تختہ الٹ کر خود بادشاہ بن بیٹھے گا اور اس کے بعد قبطیوں کو ان کے آبائی وطن سے نکال دے گا۔ اس لیے اے قوم قبط کے امراء، آؤ مشورہ دو کہ اس فتنہ کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ افسوس کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سیاسی حریف سمجھ بیٹھے اور ان کے ذہن میں یہ بات نہ آ سکی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے جو کسی ذاتی لالچ کے بغیر ان کی خیرخواہی میں کوشاں ہے اور ان کے پنجہ استبداد سے اپنی مظلوم قوم کو رہائی دلانا چاہتا ہے۔ قالوا ارجع، بولے مہلت دو اسے، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیجو شہروں میں ہر کارے، یاتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ لے آئیں تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ مصر میں اس وقت فن جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ درباریوں نے جب ان خدشات اور خطرات کے متعلق سنا تو بیک زبان پکار اٹھے کہ آپ کی قلمرو میں بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود ہیں، آپ موسیٰ اور اس کے بھائی کو چند روز کی مہلت دیں اور اپنے خاص آدمی بھیج کر اپنی مملکت کے چند ساحر جمع کر لیں جو مجمع عام میں موسیٰ کے کرتبوں کی کلی کھول دیں۔ اس تدبیر سے ہم اپنی حکومت اور اپنے قوم کی سروری کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگروں نے کہا یقیناً آج تو ہمیں بڑا انعام ملنا چاہیے اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو پچھاڑنے کے لیے اور شکست دینے کے لیے تو انہوں نے کہا جناب موسیٰ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے تو ہمیں بھی ذرا کوئی انعام شنام ذرا اچھا ملنا چاہیے۔ تو ملک کے گوشے گوشے سے بڑے ماہر اور تجربہ کار جادوگر آ جمع ہوئے۔ انہیں علم تھا کہ جس مقصد کے لیے انہیں طلب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ فرعون کی بادشاہت کے متزلزل تخت کو سہارا دینے کے لیے بلائے گئے تھے، اس لیے انہوں نے فرعون سے پہلے ہی منوا لیا کہ اگر انہوں نے موسیٰ کو شکست دے دی تو انہیں شاہانہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس مطالبہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انہیں اپنی کامیابی کا کامل یقین تھا، تبھی تو وہ انعامات کا وعدہ لے رہے تھے۔
فرعون جو نبوت کی پہلی عتاب آلود نگاہ سے لرزہ بر اندام تھا، یہ تسلی آمیز الفاظ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا یقیناً تم پر انعام و اکرام کی بارش کی جائے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ تم کو اپنے دربار کے خاص مقربین میں داخل کر لیا جائے گا۔ قال نعم، فرعون نے کہا بالکل بھائی اسی طرح ہوگا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام تو دیں گے ہی دیں گے، اس کے علاوہ تم خاصان بارگاہ سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان اکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو ورنہ ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہیں۔ مقابلہ کی مقرر تاریخ آ گئی، مقام معین پر فریقین جمع ہوئے۔ ایک طرف ساحران مصر کا جمع غفیر تھا جس کی پشت پناہی فرعون کر رہا تھا، اور دوسری طرف موسیٰ و ہارون ایک مظلوم اور غلام قوم کے نمائندے جن کے پاس ظاہری ساز و سامان سے کوئی چیز نہ تھی۔ جادوگروں نے اپنی بہادری اور شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہیے پہل آپ کرنا چاہتے ہیں یا مقابلے کا آغاز ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا تم ہی آغاز کرو۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے راہ ادب آپ سے یہ دریافت کیا اور ان کی اتنی سی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم تو دشمن بھی بڑا مزہ دیا اس بات میں کہ دشمنی یہ نہیں ہوتی کہ اگلے کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بھلا۔ تو جادوگر تھے، مقابلے میں آئے تھے، لالچ تھا، انعام تھے، لیکن دل میں تو تھا تھوڑا سا کہ ہے تھے کچھ چنگی ماؤد کتر۔ تو علامہ قرطبی نے کہا کہ انہوں نے عذرائے ادب یہ کہا کہ پہل آپ کریں گے یا ہم کریں، تو ان کی اتنی سی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی سبحان اللہ، اور انہیں نعمت ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں تو تسی کی سمجھے ہو ایمان کس نے لبد ہے جی اللہ دی رضا تے ہے ہی ہے۔ ادب جو ہے نا تسی ویکھے ادب کتنے ہوتا ہے، بعد میں کرتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، آپ نے فرمایا تم ہی ڈالو، بس جب انہوں نے ڈالا تو جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، اور خوف زدہ کر دیا انہیں اور مظاہرہ کیا انہوں نے بڑے جادو کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تم اپنا جتنا زور دکھانا چاہتے ہو دکھا لو، میں بعد میں اپنی صداقت کا معجزہ پیش کروں گا۔ آپ کی اس اجازت کا مقصد یہ تھا کہ باطل اپنی تمام قوتوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو اس پر بھرپور وار کر کے اس کی بے سر و پائی کو عیاں کر دیا جائے، تاکہ اس کے بعد کسی کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اور حق اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ جلوہ نما ہو جائے۔ اس سے سحر کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ سحر میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کی ماہیت کو بدل دے، جادو میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کی ماہیت کو بدل دے۔ مثلا رسیوں کو حقیقتاً سانپ بنا دینا ان کے بس سے باہر ہے، اس کا اثر نظر بندی تک محدود ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہوتی کچھ ہے لیکن جادو کے اثر سے دیکھنے والے اسے کوئی اور سمجھنے لگتے ہیں۔ علامہ ابن حیان اندلسی لکھتے ہیں کہ سحرو کے کلمات سے معلوم ہوا کہ جادو کسی چیز کی حقیقت تو نہیں بدل سکتا، لیکن اس کے اثر سے دیکھنے والے یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ چیز کی حقیقت بدل گئی ہے۔ دوسری جگہ سورۃ طٰہٰ اسی واقعے کا ذکر ان الفاظ سے کیا گیا ہے کہ ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہونے لگا کہ یہ رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی ہیں۔ یہاں بھی تخیل کا ذکر ہے۔ اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جادو کی ایک قسم تھی، اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس سے ماہیت شے بدلی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، یہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔
آگے فرمایا نا وسترہبوہم، اور خوف زدہ کر دیا انہیں جب وہ اپنے فن سار کا مظاہرہ کر چکے اور ان کی رسیاں سانپوں کی طرح بل کھا کر فضا میں لہرانے لگیں، اور فرعون کو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا اور اس کی قوم اپنے سائروں کے کمال پر اشش کر اٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے حق کے علمبردار اٹھ اور باطل کی خوشی سے تمتماتے ہوئے چہرے پر زناٹے کا وہ چپت رسید کر کہ اس کا خمار اتر جائے اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ موسیٰ کلیم نے لکڑی کا ڈنڈا جس پر وہ ٹیک لگائے اب تک باطل کی حرزت سرائی کا مشاہدہ کر رہے تھے میدان میں ڈال دیا۔ اچانک وہ ایک مہیب اژدہا بن کر ان کے لہراتے ہوئے سانپوں کی طرح لپکا اور ان کو نگلنا شروع کر دیا، اور آنے واحد میں وہ فرعونیوں کا سارا بنا بنایا کھیل ختم ہو کر رہ گیا۔ مجمع عام میں حق کا بھول بھالا ہوا اور باطل کو شرمناک شکست ہوئی اور ان کی جادوگری کی عظمت اور سطوت کا پردہ چاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔